अमर बेल एपिसोड 75। हाँ, मैं कुछ देर पहले बाहर निकला था मगर असगर ने मुझे वापस भिजवा दिया। खानसामा ने चौकीदार का नाम लिया। फायरिंग कौन कर रहा है? अलीसे ने पूछा। ये तो नहीं पता, मगर असगर कह रहा था कि बाहर कोई गाड़ी है और कुछ लोगों ने दीवार फलांगने की कोशिश भी की। वो अंदर आना चाह रहे थे। कुत्तों के भौंकने पर असगर ने इन्हें देख लिया और वो अंदर नहीं आए, मगर इसके बाद से वो मुसलसल फायरिंग कर रहे हैं। असगर भी इन पर जवाबी फायरिंग कर रहा है, मगर वो लोग तादाद में ज्यादा हैं और अभी तक गेट के बाहर मौजूद हैं। इन्होंने गेट पर भी बुरी तरह फायरिंग की है। वो मुरीद बाबा की आवाज में लर्जिश महसूस कर सकती थी। हमारे घर के अलावा इर्द गिर्द के तमाम घरों में लाइट मौजूद है। शायद इन्होंने बिजली की सप्लाई काट दी है। असगर खौफजदा है कहीं वो अंदर न आ जाए। अंधेरे में वो इन्हें देख नहीं सकेगा। मुरीद बाबा, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ, आप घबराएं मत, बस अपने क्वार्टर्स में ही रहें। अलीसे ने अपने हवास पर काबू पाने की कोशिश की। अलीसे, ये क्या हो रहा है? नानो बेहद खौफजदा थी। हमें पुलिस को फोन करना चाहिए, अभी पुलिस आ जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अलीसे ने इंटरकॉम बंद कर दिया और तेजी से फोन की तरफ बढ़ी। टेलीफोन का रिसीवर उठाते ही वो साकत हो गई। क्या हुआ? फोन मिलाओ। नानो, फोन डेड है, शायद किसी ने फोन की तार काट दी है। इसने कांपते हाथ के साथ रिसीवर वापस रखते हुए कहा। और मेरा मोबाइल भी काम नहीं कर रहा, इसका कार्ड खत्म हो चुका है। मेरे खुदा, अब क्या होगा? अगर ये लोग अंदर आ गए तो? नानो अपने कदमों पर खड़ी नहीं रह सकी। वो सोफे पर बैठ गई। नहीं, वो अंदर कैसे आएंगे? पूरा इलाका जाग चुका है, इतनी फायरिंग हो रही है। अभी कुछ देर में साथ वाले घरों के चौकीदार भी बाहर निकल आएंगे, फिर ये लोग भाग जाएंगे। अलीसे ने अपने खुश्क होते हुए हल्क के साथ कहा। बेवकूफी की बातें मत करो अलीसे, नानो ने इसे डांटा। कौन अपने घर से इतनी बेतहाशा फायरिंग में बाहर निकलेगा? कोई नहीं, मगर नानो, वो लोग पुलिस को जरूर इत्तला कर देंगे। बल्कि हो सकता है अब तक वो पुलिस को इन्फॉर्म कर चुके हों, अभी पुलिस आने वाली ही होगी, अलीसे ने कहा। नानो इसकी बात के जवाब में कुछ कहने के बजाय खामोश रही। टार्च की मध्यम रोशनी में बेतहाशा फायरिंग और कुत्तों के भौंकने की आवाजों में वो चंद लम्हे दम साधे एक दूसरे को देखती रही। ये सब उमर की वजह से हुआ है, इसने पुलिस गार्ड क्यों हटा ली है? नानो अचानक गुस्सैली आवाज में बोली। शाम को पुलिस गार्ड हटी और अब हम ये सब भुगत रहे हैं। अलीसे कुछ नहीं बोल सकी, वो कुछ चोर सी बन गई। वो इन्हें बता नहीं सकती थी कि ये सब कुछ खुद इसकी वजह से। नानो एकदम उठ खड़ी हो गई। मैं मुरीद से बात करती हूँ, वो कुछ करे। वो टार्च पकड़े बाहर की तरफ बढ़ी। अलीसे खामोशी से इन्हें जाता देखती रही। नानो अब मुरीद बाबा से बात कर रही थी। तुम किसी तरह क्वार्टर से बाहर निकलकर साथ वाले घर की दीवार फलांग कर इनके हाथ जाने की कोशिश करो। इन्हें सारी सूरत हाल बताओ। अलीसे ने अचानक इनके पास आते हुए इनकी बात काटी। मगर नानो, मुरीद बाबा की जान को खतरा हो सकता है। अगर साथ वालों के चौकीदार ने इन पर फायरिंग कर दी तो? और वहां भी तो कुत्ते मौजूद हैं, तो फिर क्या किया जाए? आखिर कितनी देर हाथ पर हाथ रखकर बैठा जा सकता है? नानो ने इसे जवाब दिया। अलीसे इनकी घबराहट और परेशानी का अंदाजा कर सकती थी। वो खुद भी इनकी कैफियत से दो चार थी, मगर वो फिर भी सोच रही थी कि चंद मिनटों के बाद पुलिस किसी ना किसी तरह वहां आ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। चंद दिन पहले होने वाले वाकये ने अगर एक तरफ से खौफ और शर्मिंदगी से दो चार किया था, तो दूसरी तरफ वो ये भी जान गई थी कि इसे मजबूत पुष्टपनाही हासिल है। और ऐसी किसी सूरत हाल में वो किसी आम शहरी की तरह गैर महफूज नहीं थी। इसलिए परेशान होने के बावजूद वो पिछली बार की तरह शर्मिंदगी का शिकार नहीं थी। पता नहीं और क्या क्या मुसीबत अभी बाकी है। नानो ने सोफे की तरफ जाते हुए कहना शुरू किया। अच्छी भली जिंदगी गुजर रही थी और अब अचानक। इन्होंने बात अधूरी छोड़ दी और सर पकड़ते हुए सोफे पर बैठ गई। अलीसे इनकी अधूरी बात बहुत अच्छी तरह समझ गई। वो जानती थी कि ये कुछ इसी की वजह से हो रहा था और पिछले कुछ दिनों से नानो के लिए वही किसी न किसी तरह परेशानी का बायस बन रही थी। इससे अंदाजा नहीं था कि पुलिस गार्ड हटाए जाते ही इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। इसका ख्याल था कि अब्बास और उमर जरूरत से ज्यादा एहतियात का मुजाहरा कर रहे थे और इसकी कतई जरूरत नहीं थी।
مگر اس وقت وہاں بیٹھے وہ دل ہی دل میں اعتراف کر رہی تھی کہ وہ بہت سے معاملات میں ضرورت سے زیادہ انمیچیور تھی۔ اگر اسے معمولی سا شعبہ بھی ہوتا کہ اسے ایسے کسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو وہ عمر کو کبھی پولیس کارٹ ہٹانے نہ دیتی۔ اگرچہ وہ جانتی تھی کہ پولیس کارٹ ہٹانے کی واحد وجہ اس کی اپنی ذات تھی، اگر وہ جسٹس نیاز کو فون نہ کرتی تو شاید سب کچھ پہلے کی طرح رہتا، وہ اس قدر غیر محفوظ نہ ہوتی۔ مگر ان تمام اعترافات کے باوجود وہ اس وقت وہاں پر بالکل بے حس بیٹھی ہوئی تھی۔ باہر ہونے والی فائرنگ یکدم بند ہو گئی۔ وہ دونوں چونک گئی۔ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اب بھی پہلے کی طرح آ رہی تھی، مگر فائرنگ کی آواز بند ہو گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے وہ لوگ چلے گئے ہیں، علیزہ نے غیر معمولی پر امیدی سے کہا۔ ہاں شاید، نانو نے مدھم آواز میں کہا۔ وہ باہر کان لگائے بیٹھی تھی۔ میں مرید بابا سے بات کرتی ہوں، وہ باہر نکل کر دیکھیں کہ چوکیدار کہاں ہے، علیزہ نے باہر کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ نانو خاموش رہی۔ اسی وقت لاؤنج کے دروازے کے بیرونی جانب کچھ آہٹے ابھرے۔ وہ دونوں یکدم چونک گئی۔ میرا خیال ہے مرید بابا اور چوکیدار آئے ہیں، وہ لوگ یقیناً بھاگ گئے ہیں، علیزہ نے کچھ مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ وہ بے اختیار لاؤنج کے دروازے کی طرف گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھول دیتی، نانو نے اسے روک دیا۔ دروازہ مت کھولو، پہلے تصدیق کر لو کہ باہر چوکیدار یا مرید ہی ہے، نانو نے دبی آواز میں کہا۔ علیزہ رک گئی۔ دروازے سے کچھ فاصلے پر رک کر اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے کی دوسری جانب کچھ مدھم آوازیں ابھر رہی تھیں، مگر ان میں سے کوئی آواز بھی شناسا نہیں تھی۔ پھر کسی نے دروازے کی ناپ پر ہاتھ رکھ کر اسے گھمایا۔ علیزہ کے پورے جسم میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ مرید بابا یا اصغر اگر دروازے کی دوسری طرف موجود ہوتے تو وہ کبھی اس طرح دروازے کو کھولنے کی کوشش نہ کرتے، وہ بلند آواز میں اجازت لیتے۔ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس نے خوف کے عالم میں پلٹ کر نانو کو دیکھا۔ وہ بھی صوفے پر بالکل ساکھ بیٹھی تھی۔ باہر کون ہے؟ علیزہ نے یکدم اپنی آواز کی لڑکھڑاہٹ پر قابو پاتے ہوئے بلند آواز میں کہا۔ دروازے کے باہر یکدم خاموشی چھا گئی۔ باہر کون ہے؟ اس نے ایک بار پھر بلند آواز میں کہا۔ اس بار بھی کسی نے جواب نہیں دیا۔ وہ یکدم دبک کر نانو کی طرف آ گئی۔ اب کیا ہوگا نانو؟ وہ لوگ اندر آ چکے ہیں اور پتہ نہیں انہوں نے چوکیدار اور مرید بابا کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، اس نے نانو کے قریب جا کر دبی ہوئی آواز میں کہا۔ نانو نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، اگر یہ لوگ دروازہ کھول کر اندر آ گئے تو علیزہ ہمیں لاؤنج سے چلے جانا چاہیے، نانو نے دبی ہوئی آواز میں سرگوشی کی۔ کہاں چلے جانا چاہیے؟ اندر کسی کمرے میں؟ نانو وہ وہاں بھی آ جائیں گے، ہم کہاں چھپیں گے، وہ ہمیں ڈھونڈ لیں گے۔ وہ برہان سی ہو رہی تھی۔ دروازے پر ایک بار پھر آوازیں گونج رہی تھی۔ ناپ کو ایک مرتبہ پھر گھمایا جا رہا تھا۔ پھر باہر سے ایک بھاری اور بلند مردانہ آواز میں کسی نے کہا۔ ہم لوگ جانتے ہیں اندر صرف تم دونوں ہو، ہم صرف علیزہ کو یہاں سے لے کر جانے کے لیے آئے ہیں اور اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے، بہتر ہے تم دونوں دروازہ کھول دو ورنہ ہم دروازہ توڑ دیں گے۔ درشتی اور گرفتی سے کہے گئے ان جملوں نے اندر موجود دونوں عورتوں کے باقی ماند حواس بھی گم کر دیے تھے۔ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ علیزہ نے خوف اور بے یقینی کے عالم میں کہا۔ ان کو کس نے بھیجا ہے یا اللہ؟ علیزہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ نانو یکدم اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ہمیں بیسمنٹ میں چلے جانا چاہیے، یہ لوگ وہاں نہیں آ سکیں گے، جلدی کرو۔ وہ علیزہ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگی۔ جب تک پولیس نہیں آ جائے ہم وہیں چھپے رہیں گے، تیزی سے اس کے ساتھ چلتے ہوئے نانو نے کہا۔ وہ معوف ہوتے ہوئے ذہن کے ساتھ نانو کی ہدایت پر بلا چون چرا عمل کر رہی تھی۔ تہ خانے کا دروازہ اندر سے لاک کرنے کے بعد نانو نے ٹارچ اندر سے بجھا دی۔ وہ تاریکی میں ایک پرانے صوفے پر بیٹھ گئی جو وہاں پڑا ہوا تھا۔ وہاں بہت پرانا سامان پڑا ہوا تھا اور ایسے سامان کو سٹور کرنے کے لیے ہی کام میں لایا جا رہا تھا۔ وہاں بیٹھ کر وہ اوپر گھر میں ہونے والی کسی کارروائی کو جان نہیں سکتی تھی۔ علیزہ کا ذہن اب بھی اس شخص کے کہے جانے والے جملے میں اٹکا ہوا تھا۔ ہم علیزہ کو لینے آئے ہیں، میرا نام، میرا ایڈریس، آخر کس لیے؟ یہ کون لوگ ہیں؟
اسے اپنا آپ کسی مکڑی کے جال میں پھنسا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ چند دن پہلے کی پرسکون زندگی یکدم جیسے قصہ پرینا بن گئی تھی، اور اب آگے اور کیا ہونے والا تھا؟ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں لیزے؟ نانو کی متفکر آواز اندھیرے میں گونجی۔ میں نہیں جانتی نانو، میں کیا بتا سکتی ہوں؟ اس نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے ہوئے کہا۔ وہ لوگ تمہارا نام لے رہے تھے۔ ہاں، میری یہی تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ میرا نام کیوں لے رہے تھے، مجھے کیسے اور کس حوالے سے جانتے ہیں؟ اندھیرے میں وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتی تھی، مگر ان کی آوازیں ان کی کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے کافی تھی۔ یہ سب عمر اور عباس کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ لوگ یقیناً ان چاروں لڑکوں میں سے کسی فیملی کے بھجوائے ہوئے ہیں۔ وہ یکدم مشتعل ہو کر بولی۔ نہ وہ ان چاروں کو قتل کرتے، نہ یہ لوگ یہاں اس طرح میرے پیچھے آتے۔ عمر اور عباس نے تمہیں بچانے کے لیے سب کچھ کیا ہے۔ کیا بچایا ہے انہوں نے؟ جو بات چند گھنٹوں میں ایک FIR کے ساتھ ختم ہو سکتی تھی، وہ مجھے اس طرح اپنی زندگی بچانے کے لیے یہاں چھپنے پر مجبور کر رہی ہے۔ کیا حفاظت کی ہے ان دونوں نے میری؟ اس کا خوف اب مکمل طور پر اشتعال میں تبدیل ہو گیا تھا۔ نہ یہ لوگ انہیں قتل کرتے، نہ کوئی اس طرح بدلہ لینے کے لیے مجھے ٹریس آف کرتا۔ یہ سب ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ عباس اور عمر کو معتبر الزام ٹھہرا رہی تھی، اوپر سے پولیس گارڈ بھی ہٹا لی۔ اس نے بے بسی سے بات ادھوری چھوڑ دی۔ انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ یہ آخر مجھے کب تک اور کہاں تک تحفظ دے سکتے ہیں۔ مجھے انہی چیزوں سے خوف آتا تھا جو بھوت بن کر میرے سامنے کھڑی ہیں۔ وہ دونوں تمہارے دشمن نہیں ہیں۔ نانو نے ان دونوں کے دفاع کی کوشش کی۔ دشمن نہیں ہیں تو وہ میرے دوست بھی ثابت نہیں ہوئے، اس نے درشتی سے کہا۔ نانو کی طرف سے ان دونوں کے لیے حمایت اس وقت اسے بری طرح مشتعل کر رہی تھی۔ پتہ نہیں انہوں نے چوکیدار اور مرید بابا کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اسے بات کرتے کرتے اچانک ان دونوں کا خیال آیا، پولیس کو اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ آخر اتنی فائرنگ ہوئی ہے اس علاقے میں، اور پھر ساتھ والے سارے گھروں نے بھی پولیس کو رنگ کیا ہوگا، پھر بھی پتہ نہیں ابھی تک پولیس کیوں نہیں آ رہی۔ نانو کو اچانک ایک دوسری تشویش ستانے لگی۔ اگر پولیس نہ آئی تو؟ جاری۔ رک جائے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔